بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، کچھ دنوں پہلے کسی نے کوئی سوال کیا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حق ہیں۔ عزیز دوستو، ان حقوق کی تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، ہاں جتنا علم ہے، علم کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے چند حقوق النبی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہاں اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو علمی طریقے سے وہ کلام بھی کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک حق کو رد کیا جائے تو اس کو میرے خیال میں نہیں بلکہ کسی بھی ایمان والے کے خیال میں ان حقوق میں سے کسی ایک حق کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جتنے حقوق میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان میں اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے ذوم میں نہیں، جذبات میں نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی ان میں اضافہ کرنا چاہے تو اس میں وہ میری بھی رہنمائی فرمائے، تاکہ ان حقوق کی جو تعداد میں نے شمار کی ہے 10، ان کو میں اور مکمل کر سکوں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلا حق ہم سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی ایک ویڈیو میں ایمان، احسان اور اسلام کے متعلق ایک ویڈیو پیش کی تھی، جس میں ایک طویل حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس میں 5 یا 7 یا 6 چیزوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور جب آدمی اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور تمام انبیاء پر ایمان لانا خود ہی اسلام کا ایک خاص رکن اور جو ہے اسلام کا ایک جو ہے بڑی اہم ترین چیز ہے، کہ اگر کسی ایک نبی کا بھی، محمد الرسول اللہ ہی کا نہیں بلکہ کسی ایک نبی کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق جو ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی فرمانیزواری کریں، آپ کے حکموں کی آپ کی حکم عدولی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی اور کی کوئی بات آ جائے تو اس کو رد کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مکمل طریقے سے عمل کریں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ادخلوا، یعنی داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟
وہ ایمان والوں کو ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو حکم ہو رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک اللہ کی جو ہے اطاعت کرو اور شیطان کے حکم پر نہ مانو۔ تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ متعدد مقامات پر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی تابع داری کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے عزیز دوستو ایک بات کا اور بھی خلاصہ ہو جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو بڑے سے بڑے عالم کا، بڑے سے بڑے مولوی کا، بڑے سے بڑے مفتی کا، بڑے سے بڑے پیر کا، بڑے سے بڑے فقیر کا، بڑے سے بڑے کتب کا، بڑے سے بڑے ابدال کا، بڑے سے بڑے غوث کا، جو اللہ کے سوا، عزیز دوستو غوث تو کوئی ہے ہی نہیں، غوث پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ عزیز دوستو کسی کا بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، کسی کا بھی حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں مانا جا سکتا۔ اب ہمیں اپنے حالات پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کو ہم نے حلال کر لیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا تھا ان کو ہم نے حرام کر لیا ہے، جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا تھا ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے پیروں کی، ہم نے اپنے فقیروں کی، ہم نے اپنے مولویوں کی، ہم نے اپنے مرشدوں کی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی، جو ہے ہم نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کی، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہم کو بتا کر کے گئے ہیں، یا ہمارے بزرگ جو ہے ایمان لائے تھے، ہم اس طریقے سے ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے بزرگ بڑے جاہل ہوں تو کیا یہ انہی کی اتباع کرتے رہیں گے؟ عزیز دوستو ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ حکم صرف میرا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو عزیز دوستو دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما بردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مکمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ مانیں، کسی کی تقلید نہ کریں۔ ہاں یہ دروازہ ایک کھلا ہوا ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہو تو پھر اس میں ہم کسی نہ کسی اچھے عالم سے رائے لے سکتے ہیں۔ جب تک قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اس وقت تک ہمیں کسی کی رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن اور احادیث رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور رہنمائی کے لیے تمام علماء کرام جو بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے اس کے ترجمے اور اس کی تفاسیر ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ عزیز دوستو ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ تو یہ دوسرا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہونے کا، اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یہ تیسرا حق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور سے محبت نہ رکھے ایسی جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تمہاری جان، مال، اولاد اور تمام تر چیزوں سے بڑھ کر محبت مجھ سے نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ شاید غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے بعد یا اپنے اہل و عیال کے بعد، کچھ اس طرح الفاظ ہیں حدیث کے، ان کے بعد صرف آپ ہی سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مجھ سے
تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ تیسرا حق ہے آپ سے محبت رکھنا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے۔ تو آپ نے قیامت کا وقت نہیں بتلایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے چوتھے حق کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو، جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ نکال رہا ہو تو اس کو علمی طریقے سے سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ اب ہم دوسرے لوگوں کو تو کیا سمجھائیں؟ آج ہم نے اپنے بزرگوں کے اقوال کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے، تو اس سے بڑی اور گستاخی ہم کیا کریں گے؟ ہم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بنے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، نصرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے جو ہے اپنی جان مال اور وقت قربان کر رہے ہیں، ان کی ہم مدد کریں۔ ہاں، ان کی ہم مدد کریں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تقاضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کی ہم خود کوشش کریں، اور جو ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ چھٹا حق ہے، یہ بھی بہت قابل بحث چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، ہاں، انبیاء کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے، ہر حال میں، ہر طرح سے، ہر طریقے سے، جس طریقے سے ادب کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جس طریقے سے آج ہمارے ہاں ادب کیا جاتا ہے، یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا۔ آج اگر کوئی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ تو عزیز دوستو، درود و سلام پڑھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے، وہ حاضر ہوتے ہی نہیں جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، بلکہ ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین کے کسی بھی کونے پر جا کر مجھ پر درود پڑھو گے، ایک فرشتہ اس چیز پر مقرر ہے کہ وہ درود لا کر مجھ پر پیش کر دے۔ تو درود شریف ہم بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، ہم سلام کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزیز دوستو، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو خود یہ کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اس لیے میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوں۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ادب کیا ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ آپ کا نام ادب کے ساتھ لیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ پر درود پڑھیں، آپ پر سلام پڑھیں، یہ آپ کا ادب ہے۔ اور اس کے سوا بھی ادب کے بہت سارے صیغے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں ادب رائج ہے عزیز دوستو، یہ ادب نہیں ہے۔ ساتواں حق، آئیے ہم چلتے ہیں ساتویں حق کی طرف۔
ساتواں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، جیسا کہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا، یہ ادب میں بھی آتا ہے، آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود پڑھیں، اور یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو اللہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو عزیز دوستو، آپ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتاؤ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ عزیز دوستو، ایک اور طویل حدیث ہے جس میں 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب منبر کی طرف تشریف لے گئے، پہلے درجے پر پیر رکھا، آمین کہا، دوسرے پر رکھا، آمین کہا، تیسرے پر رکھا، آمین کہا۔ میں اس حدیث کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے سامنے جبرائیل آئے اور کہنے لگے، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے، ہلاک ہو اور وہ روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرائے، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ عزیز دوستو، درود شریف پڑھنے کے بڑے بڑے فضائل موجود ہیں اور بڑی بڑی فضیلت موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی جس کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا کہ لوگوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجا کرو۔ تو عزیز دوستو، اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت بیان کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ 8واں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتے ہیں، ہم ان سے دوستی رکھیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھیں۔ یہ بھی ایک حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر۔ عزیز دوستو، 9واں حق ہم پر ایک اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھیں، یعنی حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جتنے لوگوں کو اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ 5 تو بالکل کامن ہیں، یعنی 4 تو بالکل مضبوط ہیں۔ اس کے سوا بھی جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے کھانا، زکوٰۃ حرام ہے کھانی، وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت سے محبت کریں، آپ سے محبت رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان پر ایمان لانا یعنی کہ ان سے محبت رکھنا کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے بعد تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے،
اس میں نور ہے، اس میں رحمت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو بھٹکو گے نہیں۔ اور دوسرے، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ عزیز دوستو، ایک حدیث اور بھی ہے، اس میں لفظ ہے کہ میری احادیث پر عمل کرنا۔ عزیز دوستو، یہ دونوں باتیں جب ملائی جاتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، ان کے دشمنوں کا دفاع کر رہا ہے، عزیز دوستو اس کے ایمان میں کمی اور اس کے ایمان میں ناسبیت پائی جاتی ہے۔ پھر عزیز دوستو، اس کا ہم پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے خیال رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہم محبت رکھیں۔ ایک دسواں حق ہے جو آخری حق ہے میرے نزدیک، جو میری گنتی میں آخری حق، اور بھی بہت نکلیں گے، جو میرے نزدیک میری گنتی میں 10واں حق آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کریں، آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے احکاموں کو پورا کریں گے، تو اعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم بدعمالیاں کریں گے تو عزیز دوستو ہمارے اعمال کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی۔ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں جو ہے اسکپ کرتا ہوں، باقی جو احکام اور بھی بہت سارے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں جذبات میں میری زبان سے غلط نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے، صاف کر دے، معاف کر دے، اور آپ بھی ان باتوں کو معاف کر دینا اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے سوا جو باتیں حق نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔